1 لاکھ مرد، عورتیں، بچے، سواریاں اور سواریوں پر کپڑے، برتن، زیورات، اور چلے جا رہے کچھ سمے تک چلے ہوں گے، سامنے دریا آ گیا۔ ارے بولو سامنے، بالکل موج مارتا، تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا۔ اب وہ جو 1 لاکھ تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں سوئمنگ؟ ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا؟ بچے ہمارے ساتھ دودھ پیتے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں، بوڑھی عورتیں، اب کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا، کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئے تھے، چلو واپس یو ٹرن لے لو۔ اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نے یو ٹرن لے لیا، 1 لاکھ کا مجمع ہے، سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم واپس مڑے، واپس چلے۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، اتنا غبار اڑ رہا ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے، پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے، اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے۔ اب 1 لاکھ نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی، بھائی آگے جائے تو سمندر ہے، مرنا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بوٹی بوٹی کر دے گا۔ کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہی اچھے نہیں تھے، ہم اپنے گھر میں تھے، ارے فرعون ظلم کرتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا، خیر عربی میں کہتے ہیں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا ڈھپ سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کپت والو زندہ باد۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سب گئے، جا کر عصا کو ہاتھ میں لیا اور یوں سمندر پہ مارا۔ آپ کو تعجب ہوگا کپتیا والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم 12 راستے بنائیں گے، اس لیے کہ تم 1 لاکھ سے زیادہ کو لے کر آئے ہو، لیکن ان سب کو تقسیم کرو تو 12 خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے، اور یہ سب کے سب آئے۔ اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی، یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے، بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 19، پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارے۔ اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ، بولو، تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا؟ ارے بولو نا یہی تھا نا؟ لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون. جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا؟ چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو. اور سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں. اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا, یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا. ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں, میری وجہ سے ہوا ہے, چلو اپنے گھوڑے ڈالو. میرے پیاروں یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا. ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا. باقی کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم, کوئی مولانا کے پاس آتا, مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں دو کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا, دو کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی, دو خاندان آپس میں لڑنے والے تھے. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ تب میں پہنچ گیا نا, سب ختم ہو گیا. حالانکہ کم بخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا. اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا. میرے پیاروں ہوا کیا, فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا, اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا. جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا. ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا, کمر تک آ گیا, پھر اس کے سینے تک آ گیا, پھر اس کے گلے تک آ گیا, جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے, میں تیرا بندہ ہوں. وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے, اللہ میں مان گیا, اللہ میں تجھے مان گیا. اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون موت کی آخری گھڑی آ گئی, ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی. ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی, وہ گھڑی آئے گی. جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں, اللہ میں یہ کر لوں, اللہ میری توبہ قبول کر لے. اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی, 60 سال کی عمر دی, اب میں نے توبہ کا دروازہ. یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی, اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا. خیر مجھے یہ بتانا ہمارے نبی معراج پر پہنچے, اللہ کے عرش پر پہنچے, کتنے سوالات, میں نے کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے ساتھ میں بولو. پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو, ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا, میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو. پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی, تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو, میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور, اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے, سننا حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی, نام کیا؟ زبور. جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے, بولو سبحان اللہ, بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا, بولو سبحان اللہ. اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دیتے تھے, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا, آسمان سے کتاب دے دی, لیکن ایک اور انعام دیا. وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے. بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟
بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہے, لوہے کی بڑی بڑی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں, لیکن کتنا بھی بھاری بھرکم لوہا آئے, حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا, آپ اپنے پانچوں انگلیوں کو آگے بڑھاتے, اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے, اور جو اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ وہ بنا دیتا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا. بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں. اور یہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 22. بولو پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو, یہ زبور پڑھتے جائیں گے, پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے, پرندے بھی تھم جائیں گے, اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا. بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, آواز نہیں آ رہی, حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں, حضرت داؤد کے لیے لوہے کو. کتنے سوالات ہو گئے, بچے کتنے؟ اب سننا, آپ سن رہے ہو نا سب لوگ, بولتے جاؤں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی 2. جی نہیں, آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا. یہ اشرف نے بلایا, بھلے بہت ستایا, لیکن آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو منع کیا, میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے, میں نہیں آ پاؤں گا, نہیں بول پاؤں گا. اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ, کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے. اور یہ آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا بھائی. تو 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہاں بولے. نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو, پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں, اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو. اب چوتھا سوال, بہت پیارا سوال. اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال. اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے, سلیمان, بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان. اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو, میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا, میں نے اپنا نبی بھی بنایا, اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نہ تھی کہ نہیں؟ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا, حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے. نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات. کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے, باقی نہیں ہوئے تو آج جنات سے کم نہیں تھا میرے لیے. بھائی جنات ہے آپ کے یہاں؟ اور اچھا بھیا ہمارے دل خیرآباد آبادی, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے, کہ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے, عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے, میں نے کہا بھائی میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا اچھا, کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے, میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. میں نے کہا ادھر آ بیٹا ادھر آ. جب وہ میرے قریب آیا, میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں, تو ایک کام کرے گا میرا؟ میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا, رات کو 2 بجے قبرستان جانا, 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے.
اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا. مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے. میں جب اپنے گھر گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. میں نے دروازہ کھولا, وہی تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا, اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو. میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی, رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے. تو کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو ماموں کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا, میں گجرات کا نہیں, میں تو مہاراشٹر کا. اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا ماموں. میں نے کہا ماموں کے پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. بھائی ماموں قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا ماموں. میں نے کہا ارے بھائی ماموں ہے تو اس میں تو کا کو ٹینشن لیتا. کہتا آپ سمجھتے نہیں, ماموں یعنی جنات. میں نے کہا واہ بھائی وہ ماموں, تو بھانجا, میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا. تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے. اور عجب معاملہ, گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو, حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے, لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے, فیملی باہر جا رہی ہے, تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا, کیونکہ رات کو گھبراتا. اور کیا کہے گا معلوم, وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جنات کو اللہ نے تیسرا نمبر دیا ہے. بولو کپٹیا والوں کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان, دوسرا نمبر فرشتے, تیسرا نمبر. کمال ہے بھائی, 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے. بھائی جنات تیسرے نمبر پر, وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے. خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی. انسانوں پہ حکومت, جناتوں پہ حکومت, چرندے درندے پرندے. آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا مولانا, آپ یہیں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اچھا دور سے آئے ہو اب بھی, ماشاءاللہ. باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کا اعلان بھی بہت پیارا, میں کب سے سن رہا ہوں, جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے, وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے, کالج میں بھی ہوتی, کالج میں شاید نہیں ہوتی, باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے, مدرسے میں حاضری ہوتی. یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان. بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے, اس کے بعد جنات ہوتے, اس کے بعد درندے ہوتے, اس کے بعد پرندے ہوتے, اس کے بعد چرندے ہوتے, اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو, اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا, یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے, 1 دن بچہ پڑھنے نہیں آیا, 2 دن نہیں آیا, تیسرے دن نہیں آیا, کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں. ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا, اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا. مولانا غصے ہوتے, اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے. مار دیا کیا طوفان ہوتا, وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی, میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا. ارے میرے پیارو, یہ آپ کو بتاؤں, حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا. بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا, ہد ہد. بولو کیا نام؟ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی, ہد ہد کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے. کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے. اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے, صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا, اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ حاضری کا سلسلہ. بولو کون سا پارا؟ پارا نمبر 19. بولو پارا نمبر. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا, ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی, ہوا پر بھی حکومت تھی. بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا. حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا, جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ. آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی.
کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنا ہے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی. اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے. جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے, آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہوں, مغرب میں جانا. بولو کہاں پر ہوں؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں, امریکہ جانا ہے, جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا. تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے. تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو, اللہ کے نبی اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا, ابھی تو بیٹھے. کہاں پہنچ گئے؟ کہاں مشرق سے. حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں, اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے. کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں ایک جنات کی بات آئی نا مولانا, ایک بات میں بتاؤں. کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے, سگریٹ, بیڑی, تمباکو, اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع, جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا, اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے, یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا, وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں, وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو جیسے ابھی کتنے بجے, یہ 12:15 12:30 ہوئے, ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا, کوئی نہیں تھا, سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا, سیگار نکالا اور لائٹر نکالا, اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا, 1 دم مارا, 2 دم مارا, بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ, اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں, اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا, وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا, اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو, یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا, اتنے لمبے ہاتھ پاؤں, سمجھ گیا کون ہے, جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا, یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا, اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے, انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں, فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا؟ کہا میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں, صرف بولے میں میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں؟ توا گرم کر رہا ہوں, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ اور نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے. سیرت النبی کا جلسہ ہے نا, بولو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. جئیں گے, بولو جئیں گے محمد کی محبت میں, اور مریں گے محمد کی محبت میں. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میں نے کتاب لکھی,
میں نے ابھی اشرف کو دیا بھی میں نے، بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں. ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو، گناہوں کو مٹانا ہو تو. اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے، اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا، اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں. اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا، سنیچر کے لیے 100، اتوار کے لیے 100، پیر کے لیے 100، تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ، ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے. بولو سبحان اللہ. اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا. جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا. اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں. میرے پیارو دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے وے. خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر بھائی. پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے. نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے. اب 5واں سوال بھائی کوئی جانا نہیں، بہت پیار سے سننا. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا، اللہ میں عرش پر آیا ہوں. بولو کیا؟ سنتے جانا. بولو میں. پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. بولو. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں آسمانوں پر نہیں ہوں، اللہ میں عرش میں آیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا، حضرت داؤد زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں آپ کے عرش میں آیا ہوں. اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو؟ بولو سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں، آیا نہیں بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، مجھے کیا انعام دینے والے؟ بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا. ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا. لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا، کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے گئے، میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. بھائی سنتے جانا سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ. سارے نبیوں کو مقتدی بنایا